السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت شاندار واقعہ سیدہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان مابین جو الفت اور محبت کا رشتہ تھا، ایک بہت ہی شاندار خوبصورت واقعہ جسے سن کر آپ کی روح تڑپ جائے گی اور انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حدیث شریف میں اس طرح بھی ہے، جس نے مجھے ناراض کیا اللہ تعالیٰ ان قریب اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو سیدتنا فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، عابدہ زاہدہ متقیہ عالمہ فاضلہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، فاطمہ تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمہاری وش ہے؟ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ جیسا نیک شخص، نیک پرہیزگار شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت میں عطا فرمائی، تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور خوش نصیبی کیا ہے۔ لیکن جب حضرت مولا علی کا اصرار بڑھا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہی ہیں تو میرا آج انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے نبی کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے میں آپ کو انار کھلاتا ہوں۔ اپنے گھر سے نکلے اور جیسے ہی دہلیز سے باہر قدم رکھا، مدینہ شریف کے بازار میں گئے، جیسے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے، آپ نے چند درہم میں ایک انار خریدا۔ جیسے ہی آپ نے انار خریدا، چند درہم میں انار لا رہے تھے اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آ رہے تھے، اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ اتنے میں راستے میں ایک غریب بھوکا مل جاتا ہے، بھوکا جس کو کئی دن سے فاقہ تھا، جس کو کئی دن سے بھوک تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے، بہت ہی شاندار واقعہ بتانا جا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس بھوکے نے عرض کی کہ علی کئی دنوں سے بھوکا ہوں، آپ کے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا ہے اور میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کچھ کھلا دیجئے۔ اللہ اکبر، سخی تھے مولا علی، اور سخی جو ہوتا ہے اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ حضرت فاطمہ نے کبھی تمنا، کبھی آرزو کی ہے اور میں ان کے لیے انار لایا ہوں بازار سے، اب یہ مجھے راستے میں بھوکا مل گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب میں اس بھوکے کو انار دوں یا حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو آرزو ہے اس کو پوری کروں؟ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت مولا علی نے 1 منٹ سے پہلے فیصلہ لیا، نبی کی حدیث سامنے آ گئی، اے علی، جب کوئی بھوکا تمہارے بارگاہ میں آ جائے تو اسے کھانا کھلا دیا کرو، کوئی پیاسا آ جائے تو اسے پانی پلا دیا کرو، اور کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو سوال کرنے والے کو جو ہے واپس خالی ہاتھ مت لوٹایا کرو، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ چونکہ نبی کی حدیث پاک بھی ہے نا، اے عائشہ، تمہارے گھر پہ کوئی مسکین آ جائے تو اس کو جو ہے خالی مت لوٹانا، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی اس کی ضیافت، اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا اچھا دین ہے۔
حضرت مولا علی نے 1 منٹ سے پہلے فیصلہ لیا اور اس انار کو اس بھوکے کے حوالہ کر دیا، اس غریب کو دے دیا، اس نے کھا لیا، اپنے پیٹ کی جو بھوک تھی اس کی وہ ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ ہوا۔ جیسے گھر آئے تو حضرت نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے کچھ کہا نہیں کہ انار لینے گئے تھے، انار کیوں نہیں لائے؟ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر جیسے گھر میں قدم رکھا مولا علی نے، حضرت نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے جب مولا علی کا چہرہ دیکھا سمجھ گئیں، کیونکہ نبی کے شہزادی تھی، کیونکہ بہت زیادہ سمجھدار تھیں، عقل مند تھی، دانا تھی، سمجھ گئیں کہ مولا علی بے شک انار لا رہے ہوں گے، لیکن راستے میں کہیں خیرات کر دیا ہوگا، کہیں صدقہ کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی سیرت سے سبق لو۔ حضرت مولا علی نے جب اصرار کیا تو انار لینے کے لیے گئے، اب حضرت فاطمہ کے لیے انار نہیں لائے بلکہ راستے میں صدقہ کر دیا، فقیر کو دے دیا۔ آج کی ہماری ماں اور بہن سے اگر کہا جائے کہ تمہاری کوئی آرزو ہے تو اپنے شوہروں سے کچھ آرزو کرے اور وہ لا کر نہیں دیں تو پھر ان کی زبان جو ہے 2 گز لمبی ہو جاتی ہے اور خوب تانے تشنی ان کی زبانوں پر آ جاتے ہیں، شکوہ و شکایتیں آ جاتے ہیں کہ ویسے ہی تم بہت زیادہ کہہ رہے تھے، ویسے ہی تم جو ہو خوب طول طویل کر رہے تھے، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور تم سے اتنا سا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ آج کی عورت نہیں، وہ نبی کی شہزادی تھی، وہ نبی کی بیٹی تھی، وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ سبحان اللہ، وہ سمجھ گئیں۔ اب حضرت فاطمہ بھی گھر کے اندر ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کہا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا انا سلمان فارسی، میں سلمان فارسی ہوں۔ حضرت مولا علی آئے، دروازہ کھولا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے ہے؟ کہا میرے پاس جو ہے انار ہیں کچھ، یہ قبول کر لیجیے، یہ آپ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ حضرت مولا علی نے جب اناروں کو گنا تو 9 انار تھے، 9 انار آپ نے گنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار تھے۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کسی اور دروازے پہ چلے جائیے، یہ 9 انار میرے نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میرے انار ہوتے تو پورے 10 ہوتے، 10 میرے 10 انار ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ یا 1 شے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کو ڈبل 10 عطا فرمائے گا۔ اگر میں نے 1 انار خیرات کیا ہے، اگر میرے ہوتے تو مکمل 10 ہوتے، 10 ہوتے میرے انار، اور تم لائے ہو 9 تو یہ کسی اور کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے 1 انار جو ہے اپنی آستین میں چھپا لیا تھا، یہاں آستین میں 1 انار چھپا لیا تھا، آستین میں سے انار نکالا، 9 اناروں کے بیچ میں وہ انار رکھ دیا اور کہا علی میں تو تمہیں آزما رہا تھا، تمہارا امتحان لے رہا تھا، دیکھو 9 انار قبول کریں گے یا نہیں، لیکن آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ کا علم کتنا اعلیٰ ہے، آپ کا تقوی، آپ کا اعتماد کتنا زبردست ہے، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کتنا ہے، آپ کا توکل کتنا ہے۔ میں نے نبی کی حدیث سے پڑھی تھی لیکن آج پریکٹیکل آپ کو آزما بھی لیا۔ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ لیا آپ کا علم کتنا مضبوط ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ بے شک ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ملے، چاہے آخرت میں ملے گا، لیکن ملے گا ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ جب کسی دنیا دار پہ احسان کر دیں وہ احسان تمہارا نہیں رکھتا ہے، جب پروردگار کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے وہ تمہیں جو ہے بے حساب بھی عطا فرما سکتا ہے، دگنا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کے لیے کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری زندگیاں سنوار دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ واقعہ، کتنا خوبصورت یہ واقعہ تھا، اندازہ لگائیے۔ سخیوں کا گھرانہ ہے یہ، سخیوں کا، اہل بیت کا گھرانہ، سخی کا گھرانہ ہے، سخی کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے ہیں کہ یہ خود تو بھوکا، اہل بیت سادات کرام ایسے ہوتے ہیں خود تو بھوکے رہنا گوارا کرتے ہیں، لیکن سامنے والا اگر بھوکا ہے تو اس کو جو ہے بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے آپ اس کا پیٹ بھر دیں گے لیکن خود بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تکلیفیں اٹھا لیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کر لیں گے، لیکن دوسرے کو، زمانے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے بھائی ہیں، ماہر فکر و فن استاذ زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کی شان میں کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اہل بیت کی نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جو ہماری ماں اور بہنیں ناول پڑھتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، لیکن سیرت فاطمہ نہیں پڑھتی ہیں، سیرت سیدتنا عائشہ صدیقہ نہیں پڑھتی ہیں، سیرت ام سلمہ نہیں پڑھتی ہیں، سیرت صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالعہ نہیں کرتی ہیں، ان کی سوانح حیات نہیں پڑھتی ہیں۔ کاش ہماری مائیں اور بہنیں اگر ازواج مطہرات اور نیک خواتین کی سیرت اور ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کر لیں، اگر پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز زندگی سنور جائے گی، انقلاب آ جائے گا، اور ان کی زندگی پڑھنے کے بعد جو ضمیر میں ایک احساس پیدا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر جو ہے چار چاند لگ جائیں گے، گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ گھر جو ہے لڑائی کا اکھاڑا نہیں، اڈا نہیں، بلکہ انشاءاللہ گھر کے اندر خوشحالی آ جائے گی، سرسبز و شادابی آ جائے گی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں قرآن شریف بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں نبی کی احادیث بھی، ازواج مطہرات کی سیرت بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت انقلاب آئے گا۔ اس دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارا چینل سید عاصمیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔